خود سازی، شخصیت پروری، کامیابی اور ترقی، انفرادی، سماجی اور کاروباری زندگی ہر انسان کی خواہش اور مراد ہے، لیکن یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ ذہن کی مضبوطی اور دماغ کی اطمینان اندازی ان مقاصد تک رسائی کی چابی ہیں۔ میڈیٹیشن اور خود کو بہتر بنانا ایسی مشقیں بھی ہیں جہاں انسان خود کو خود سازی اور مراقبے کے ساتھ اپنے دماغ کو سکون اور آگاہ حالت میں لے کر زندگی کی خوشیوں کا احساس کرتا ہے۔ کیا سب کچھ آج کل کی عام میڈیٹیشن سے حل ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم انتہائی رواں ذہانت اور داخلی سکون کی بلند ترین سطح تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم پروفیسر دانش کے علمی تحقیقات کی مدد سے عالمی صحت مند زندگی کے بنیادی اصولوں کی بنیاد رکھیں گے۔ اس ویڈیو میں اور کچھ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو سب سے بلند ترین مینٹل فٹنس کی سطح تک پہنچنے کے لیے 7 تکنیکیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلا حصہ پروفیسر دانش کی گفتگو ہوگی جو ایک اہم مراقبے کی تکنیک کو جواز دیتے ہیں جس کو خاموشی کی تکنیک کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کو اس تکنیک کو عمل میں لانے کے لیے 7 اہم تدابیر پیش کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح خاموشی کی تکنیک کو پیش کریں؟ آپ اپنے دماغ کو باتوں سے چھٹکارا دینے کے لیے ہم کتنی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟ لازم ہے کہ یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو باتیں پروفیسر دانش ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ عموماً سائنس کی دیکھ بھال اور پریشان حالات پر قابو رکھنا یعنی ایک مستقل میڈیٹیشن ہوتی ہے، جو البتہ آسان میڈیٹیشن میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم سب مل کر اس ویڈیو کو سنیں تاکہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، جو ایک مفید ویڈیو ثابت ہوگی اور آپ کو آرام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اہم نکتہ: فارسی سے اردو ترجمے کی روانی کی خاطر پروفیسر دانش کے بیانات میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور بہت کم مواقع پر آپ کو سننے والے الفاظ بالکل ان کے استعمال کردہ الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ایک مانوی صحت کی رہنما میں چپ رہنے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی خاموشی کا مشاہدہ۔ پروفیسر دانش اس بارے میں فرماتے ہیں: مراقبے کے عناصر میں سے ایک مراقبہ سکوت زبان ہے، یعنی کم بولنا۔ بہت سے الفاظ جو ہم دن بھر بولتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دن آپ ایک مراقبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ صبح سے شام تک جو کچھ بولتے ہیں کتنا ضروری تھا اور کتنا زائد تھا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ تقریباً 95% غیر ضروری باتیں کرتے ہیں۔ زائد بولنا ایک بلا ہے جو انسان کو آج کل گرفتار کر رہی ہے، اور علاوہ بر اس کے انسان بولتے ہیں وہ اجتماعی نیٹ ورکس میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹریبیون میں بھی ان کا استعمال میں ہے، اور مختلف علاقوں میں وہ اپنی باتوں کو بہت سے دیکھنے اور سننے والوں پر مسلط کرتے ہیں۔ ہمارا اہتمام یہ ہے کہ ہم نئی باتیں کہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی نئی باتیں کہیں جو آپ دنیا بھر کے کسی بھی چینل سے نہ سن سکیں۔ ہمارے اہتمام اس بات پر ہے کہ ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی باتیں کریں۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ باتیں کرتے ہیں تو مراقبہ سکوت زبان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کیسے ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے مراقبہ سکوت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کس طرح؟ کون سا راستہ ہے؟ ہر لمحہ دن کے دوران ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی باتوں پر۔ اگر ہم دوسروں پر توجہ دیں تو دماغ بات کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو زبان پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز سے نمٹنے کے لیے ہمیں ان 7 خصوصیات سے، جن کے بارے میں ہم بعد میں بتائیں گے، لڑنا ہوگا اور خاموشی کی تکنیک کو عمل میں لانے میں خود کی مدد کرنی ہوگی۔ پہلی خصوصیت جو باتیں کرنے کی وجہ سے بنتی ہے: جب ہمارے پاس کمال کے خیالات ہوتے ہیں تو ہم اپنے شوہر، بچوں اور اطرافیان کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دماغ بات کرنے لگتا ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہم ان کو زبان پر لانے اور دماغ کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا رومی کی شاعری کے مطابق بڑے شاعر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: تم خود گڑھے اور کنووں میں ہو، تم دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے باز رہو، خود کو روکو۔ دوسری خصوصیت جو زیادہ بولنے کی وجہ بنتی ہے
ہم دوسروں کو بڑا اور عالمی بنانا چاہتے ہیں اور نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کی نصیحت کرنے کے بجائے خاموشی کا استعمال کریں اور اپنی اندرونی توانائی کو محفوظ رکھیں۔ تیسری خصلت جو لذت سکوت دیتی ہے، جب ہم ہمیشہ مقائسہ یا موازنہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پاتے ہیں، اپنی دولت کا دوسروں کی دولت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اپنی خوبصورتی اور اپنے بچوں اور جیون ساتھیوں کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور مقایسہ کرتے ہیں، اس مقابلے میں ہم خوش ہمیشہ نہیں ہوتے، ہم ہمیشہ دوسروں سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں، جس سے ہمیں حسد اور جذبات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم خود کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے اور دیکھتے ہیں، جو ہمیں ایک لمحے کی خوشی دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں بہت سی ذہنی گفتگو پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کا نتیجہ ہم دوسروں کی بے حقیقت باتیں کرنے اور غیبت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہمیں پیش رفت کی راہ سے باز لے جاتا ہے، دور لے جاتا ہے، اور ہماری مثبت توانائیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، کبھی کبھی ہم اپنے درد کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں پچھلے واقعات کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اس حالت میں ہمارے سکون کی زیر نظر درد ہوتے ہیں، جسے کہ ایک صاف ندی کے نیچے آلودگی اور گندا پانی ہوتا ہے۔ یہ درد جو ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے جمع کیے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ان دردوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اگر ہم قبول کریں کہ یہ ہمارے اپنے نقطہ نظر کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ایسا تکلیف دہ سلوک کرتے ہیں، اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ الزام لگانا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو مقصر اور مجرم جانیں، تو ہم دوسروں کو سرزنش کرنے سے باز رہتے ہیں، اور یہ رنجشیں اور ناراضگیاں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ پانچویں خصلت جو آپ سے خاموشی چھین لیتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے ذہن میں مستقبل کی طرف جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر ہم پر الفاظ کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور حال میں رہتا ہے، تو مسائل جیسا کہ پیسہ، اولاد، مینٹل ایگو اور کائنات کی ذہانت یا زندگی اس کے لیے حل کرے گا، اور وہ ماضی اور مستقبل کی فکر نہیں کرے گا، اور وہ خود بخود بات کرنا چھوڑ دے گا۔ چھٹی خصلت اور خصوصیت، بعض اوقات ہم اپنے ذہن میں سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی ذہنی گفتگو ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں تو اللہ تعالی ہمارے سوالوں کا صحیح وقت اور صحیح جگہ پر جواب دیتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک شعر لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، جب تم پوچھتے نہیں تو جلدی سے تمہاری خود پریشانی کا حل نکل آتا ہے۔ صبر کے پرندوں میں سے ایک زیادہ پرواز کرتا ہے، اگر تم پوچھو تو دیر سے حل نکلتا ہے، بے صبری آسانی کو مشکل بناتی ہے۔ ساتویں خصلت جو آپ کو باتونی بناتی ہے، کبھی کبھار شوق تعلیم و تدریس، پڑھانے لکھنے کا شوق ذہن کو بولنے کی طرف مائل کرتا ہے، پھر ہم ان باتوں کو دوسروں کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو بڑا کرتے ہیں۔ بس خصوصیات جو بیجا بات کرنے کی وجہ سے بنتی ہیں، ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بیجا بات کرنے کی کوئی مثال آتی ہے تو کامنٹس میں ہمیں بتائیں، اگلی ٹیکنیک مراقبے میں آنے والی ویڈیوز میں بیان کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کی حمایت اور سپورٹ کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ Media Update ID